السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرے ساتھ ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی آمد مبارک ہو. انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اپنے وطن عزیز کی گراؤنڈوں کے اندر مصباح الحق کی جارحانہ بیٹنگ نظر آئے گی اور شاہد افریدی کے ہر میچ میں 100 رن نظر آئیں گے. ایک منٹ یہ رہا، میری بات سنیں. اس 100 میں سے کھبے ہاتھ سے 10 نہ اتاریے گا، آپ کی مہربانی. فضول باتیں کر. اور ہمارے پروفیسر کپتان عبدالحفیظ اپنی ہوم گراؤنڈوں کے اندر اپنے سینئر اور اچھے کھلاڑیوں کو باہر بیٹھ کے آرام کرنے کا موقع فراہم کریں. یہ تم قوم کو خوشخبری سنا رہے ہو؟ اور کیا حد ہو گئی ہے. ناظرین اس کی باتوں میں نہ جائیں. اب آپ کئی دفعہ انارکلی میں کرس گیل کو رنگ گورا کرنے والی کریم خریدتے ہوئے دیکھیں گے. کسی لیلے مننے والے نائی کے پاس پیراں پار بیٹھ کے ملنگا کو حجامت کراتے ہوئے دیکھیں گے. ورات کوہلی کو کولی پکڑ کے داتا صاحب کی لنگر والی لینڈ میں کھڑے ہو کے حلیم لیتے ہوئے دیکھیں گے. بہت خوشیاں آپ کو اور بڑی ورائٹی نظر آئے گی آپ کو ادھر. لیکن سر ایک بات تو ہے، ان 2 میچز سے ایک امید تو بن گئی ہے. ہاں، امید تو یقیناً پیدا ہوئی ہے، لیکن میرا خیال ہے ہنوز دلی دور است. ابھی کسی خوشگمانی میں مبتلا نہیں ہو جانا چاہیے ہمیں. نہیں آپ ٹھیک کہتے ہیں. یہ ایک ہنوز دلی دور است ہوتا ہے، اور ایک اگر کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو اس کو بھی کہتے ہیں منحوس بلی دور است. یہ ہوتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کرکٹ کے آگے سے پہلے، کافی پہلے تو کالی بلی گزر گئی تھی، اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ اب موقع آ گیا ہے کہ کرکٹ بورڈ سے بڑھ کر ہماری حکومت اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرے. بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات. اور دوسری یار میں ڈسکشن آج کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ محترم جناب بابا جی اصغر خان صاحب کا جو کیس 16 سال بعد حل ہوا ہے اور اس کا نتیجہ سنایا گیا ہے، اس کا یعنی فیصلہ سنایا گیا ہے. یار جنید فیصلہ تو جو بھی ہوا ہے، چلو یا کیس جو بھی تھا اس پہ تو کافی ڈسکشن ہو چکی ہے. میرا مغز ادھر ہی فوکس ہوا ہے، اڑا ہوا ہے کہ یار 16 سال ایک کیس چلتا رہا. مجھے اچھی طرح یاد ہے اصغر خان صاحب 16 سال پہلے فریش اور تازے باقاعدہ بابے دے باغاں دے پکے سیاستدان تھے. اب تو ان کو پرانا سیاستدان کہنا شروع ہو گئے. اتنا لیٹ فیصلہ یار، یہ سسٹم میں کوئی گڑبڑ ہے. سسٹم میں خرابی ہے. 16 نے درست بات کی ہے تم نے. چلو تم 8 نہیں دو یار. میں سیریسلی کہہ رہا ہوں. دیکھو نا، چیف جسٹس صاحب بار بار اس بات پر کتنا زور دے چکے ہیں کہ اس ملک کی بقا کے لیے یہ ضروری ہے کہ سپیڈی جسٹس ہو، یعنی انصاف کی فوری فراہمی. اور ان کا جو اس حوالے سے اخلاص ہے وہ بھی مطلب ہر قسم کے شک و شبے سے بالاتر ہے. لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ بڑے افسوسناک ہیں. یعنی جب انہوں نے اپنی یہ جوڈیشل پالیسی دی تھی چیف جسٹس صاحب نے، اس وقت جو زیر التوا مقدمات تھے ان کی تعداد 17 لاکھ تھی. آج اس حوالے سے یہ تعداد جو ہے یہ 16 لاکھ تک ہے. یعنی بمشکل 1 لاکھ مقدمات کی کمی ہوئی ہے تمام تر کوششوں کے باوجود اور چیف جسٹس صاحب کی شبانہ روز محنتوں کے باوجود. صرف 1 لاکھ مقدمات کی کمی واقع ہوئی ہے اور سپریم کورٹ کی سطح پر یہ کمی بھی دیکھنے میں نہیں آئی. یعنی وہاں پہ جو زیر التوا مقدمات تھے ان کی تعداد میں بے شک بہت معمولی سی، لیکن باقاعدہ زیادتی دیکھنے میں آئی ہے. زیادہ ہو گئے آپ جناب. زیر التوا کیس جو ہاں، سپریم کورٹ میں زیر التوا کیسز کی تعداد میں باقاعدہ اضافہ ہوا ہے. خود رجسٹرار سپریم کورٹ کے مطابق 1 اپریل 2010 کو زیر التوا کیسز کی تعداد تھی 17,410 اور پھر 31 دسمبر 2011 کو یہ تعداد ہو جاتی ہے 20,228. 3,000 کیس بڑھ گئے. اچھا، اب پرابلم یہ جو تم نے بات کی ہے نا کہ ہمارے سسٹم میں کوئی کمی ہے، اس حوالے سے کتنے کمیشن بنے، کتنی کمیٹیاں بنی، پارلیمنٹ میں بھی بنائی گئی، سپریم کورٹ نے بھی ایسے کئی کمیشن اور کمیٹیاں بنائی ہیں. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ زیر التوا کیسز کی تعداد میں کمی واقع کیوں نہیں ہو رہی؟ مطلب جج کٹ ہیں. ججز کی کمی اپنی جگہ، یعنی ایک اندازے کے مطابق اس وقت ملک بھر میں تقریباً 548 جو جوڈیشل افسران یا ججز ہیں ان کی اسامیاں خالی پڑی ہوئی ہیں. 500. ہاں. اچھا، پرابلم اب سسٹم میں خرابی کیا ہے؟ مجھ جیسا، مطلب میں کوئی ایکسپرٹ آدمی نہیں ہوں، بالکل ایک لے مین کی حیثیت سے جو مجھے سمجھ آتی ہے بات وہ یہ ہے کہ
جن ملکوں نے بھی برطانیہ سے اپنا نظام عدل جو ہے وہ مستعار لیا ہے یا ان سے لیا ہے وہ اسی طرح کی پرابلم سے دوچار ہے. اپنے ہمسایہ ملک ہندوستان میں دیکھ لو, انہوں نے بھی ہماری طرح اپنا نظام عدل جو ہے وہ برطانیہ سے لیا ہے, اور وہ انگریزی تھا ادھر بھی. انہوں نے ایک سسٹم شروع کیا ہے کہ وہ ماہانہ بنیادوں پر اپنے زیر التوا کیسز جو ہیں ان کو مشتہر کرتے ہیں. تو ہندوستانی سپریم کورٹ میں ایک ماہ کے دوران جو کیسز ہیں ان کی تعداد میں 500 کا اضافہ ہوا ہے. اچھا جی. ہاں, یعنی اگست سے پہلے بھارتی سپریم کورٹ میں زیر التوا کیسز 35,500 تھے جو اگست کے آخر میں 35,600 ہو گئے. یعنی 100 کیس پر منتھ سپریم کورٹ میں صرف بڑھ رہا ہے. ہاں, اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ برطانوی سسٹم میں بلٹ ان فالٹ کیا ہے, وہ کیا سکم ہے, کیا خرابی ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. بنیادی طور پر یہ بات ہے کہ برطانوی سسٹم میں جو بالادستی ہے وہ آئین اور قانون کی ہے, انصاف اور عدل کی نہیں ہے. اس میں کیا فرق ہوا جی؟ آئین اور قانون کی ہی بالادستی ہونی چاہیے. نہیں, یہ بڑا باریک سا فرق ہے. مطلب یہ کہ اگر ہمارے ہاں ایک جج کو قتل پر بالکل اسی طرح یقین ہے جیسے اس نے اپنی آنکھوں سے یہ وقوع دیکھا ہے, لیکن پھر بھی وہ قاتل کو سزائے موت نہیں دے سکتا جب تک کہ اس کے پاس مطلوبہ تعداد میں گواہیاں اور دیگر شہادتیں موجود نہ ہوں. اب پھر یہ چیزیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تو بڑا وقت لگ جاتا ہے. کبھی کوئی گواہ دوڑ جاتا ہے, پھر اس کو پیسے اور دینے پڑتے ہیں, پھر وہ گواہی کے لیے آتا ہے, گواہ پیدا کرتے کرتے ہی بہت عرصہ گزر جاتا ہے. اور اس کے بعد علاوہ یار جو وکیل حضرات ہیں ہمارے, ظاہر ہے ان کی بھی روزی روٹی اسی کام سے منسلک ہے, اور دونوں پارٹیوں نے وکیل کیا ہوتا ہے, اور پھر ان کو بھی پتا کہ جتنی دیر کیس چلتے رہنا اتنی دیر ہی ہمیں پیسے مل رہے ہیں. جس دن کیس ختم ہو گیا اس دن سے یہ دکان بند ہو جائے گی. ہاں بالکل. اچھا, ایک اور بات جس کی وجہ سے پچھلے کچھ عرصے کے دوران عدالتوں پر بوجھ بڑھا ہے وہ یہ بھی ہے کہ عوام کا عدالتوں پر اعتماد بڑھا ہے. یعنی ان ریفارمز کے بعد جو پہلے عام طور پر جو واقعات یا جو معاملات بالعموم لڑائی جھگڑوں پر منتج ہوا کرتے تھے, اب وہ لوگ عدالتوں کا رخ بھی کرنے لگے. ہاں, اس کے علاوہ یار جو تم بتا رہے ہو کہ سپریم کورٹ میں کیس بڑھے ہیں, باقی عدالتوں میں نجی عدالتیں جو ہیں ان میں کم ہوئے. سپریم کورٹ میں کیس بڑھنے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے نا کہ یہ جو چیف جسٹس ہیں افتخار چودھری صاحب, انہوں نے سو موٹو نوٹس لینے کا ایک رواج ڈالا کہ بھئی میں یہ کیا ہو رہا ہے چیک کرنا شروع کیا. دوسرے جو بھی ادھر کوئی لڑائی جھگڑا سیاسی ایشو کو پرانے کیس جو کچھ بھی تھا, سیاستدان کیا, وکلا کیا, عوام کیا, سب نے شروع کر دیا یہ کہ بھئی عدالت میں جائیں, جج صاحب سے سنی جائے. آئینی پٹیشنز کا جو ایک رواج چل نکلا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ میڈیا پہ کوریج ملتی ہے, اور اس نے میڈیا نے اویئرنس بڑی دے دیا لوگوں کو. میڈیا نے اویئرنس بھی دی ہے, آئین کیا ہے کیا نہیں ہے, کون سی چیز آئین کے خلاف ہوئی ہے کون سی نہیں ہوئی, لوگ اب سمجھ گئے ہیں, اس لیے بھی لوگ دوڑتے ہیں. لیکن عوام کو ایک اور بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک پٹیشن نپٹانے پر سپریم کورٹ کو کم و بیش 62,000 روپے خرچ کرنا پڑتے ہیں اوسطاً. اب دنیا کے اکثر ملکوں میں یہ ہے کہ آپ کوئی پٹیشن عدالت میں لے کے جاتے ہیں تو پہلے اس کی سکریننگ کی جاتی ہے کہ آیا یہ معاملہ عدالت کے روبرو لانے کے قابل ہے بھی یا نہیں. ہمارے ہاں ہر شخص جو ہے وہ سیدھا پٹیشن دائر کر دیتا ہے اور عدالت کو وہ سننی پڑتی ہے. یعنی عدالت کو اس بات کا فیصلہ کرنے میں بھی کئی ہفتے یا کئی مہینے لگ جاتے ہیں کہ آیا یہ معاملہ قابل سماعت ہے بھی یا نہیں. اچھا, نہیں تو پھر تو اعتزاز احسن صاحب ٹھیک ہے کہ اس کا 10,000 روپیہ لیتے ہیں. اچھا, تم ایک بات بتاؤ, تمہارے خیال میں ہائی کورٹ کے ایک جج کے سامنے روزانہ اوسطاً کتنے کیس آتے ہوں گے؟ 15-20 آتے ہوں گے. 130 سے لے کر 160. مائی گاڈ, یہ بات پر یقین کیا جا سکتا ہے, لیکن حالات یہی ہیں. یعنی ہائی کورٹ کا اوسطاً ایک جج یومیہ 130 سے 160 مقدمات اس کے سامنے آتے ہیں, جس میں سے زیادہ بہت کوشش کر کے, یعنی ان کے اوقات کار بھی بڑھا دیے گئے, 30 سے 40 مقدمات سنتا ہے. اور 30 سے 40 مقدمات بھی ایک جج کیسے سن سکتا ہوگا؟ یعنی ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے یہ. زیادہ سے زیادہ ایک جج جو ہے وہ 10 کیس سن سکتا ہوگا, بہت ہمت کر کے بھی. ہوئے یار, تم نے تو یہ بات سنا کہ مجھے حیران کر دیا. یہ تو جج کی جگہ کو پنچ مشین بھی پڑی ہو, وہ نہیں اتنا کام کر سکتی. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.